الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. صدر محترم، اساتذہ کرام اور حاضرین انجمن، محض توفیق ایزدی سے اس بندہ عاجز و ناتوا کو اتنی ہمت ہوئی کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر سکے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بے بضاعتی و کم مائگی کے باوجود موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری بات بغور سنی جائے اور کہنے والے کی ہمت افزائی کی جائے. حضرات، آج ہندوستان کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کی سماجی زندگی کا تانا بانا تیزی سے بکھر رہا ہے. افراتفری ملک کی فضا پر چھائی ہوئی ہے. منشیات کی عادت نے عائلی زندگی کو پارہ کر دیا. تعلیمی معیار نیچے گرتا جا رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے ہم نے سماجی حقوق اور انفرادی آزادی کے فرق کو کھو دیا. حرام کاری، دیگر ناجائز چیزوں کا استعمال شروع کر دیا. اس کے برخلاف اخلاق حسنہ اور دین ایمان، احترام انسانیت جیسی صفات ختم ہوتی جا رہی ہے. تاجرانہ ذہنیت نے عائلی زندگی اور پڑوسیوں کے میل جول، آپسی ربط و ضبط اور اتحاد عمل کو ختم کر دیا. حضرات، ان خطرناک اور تباہ کن عادتوں کے ساتھ ساتھ دوسری جانب یہودی دماغ اور عیسائی وسائل کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں عالمی سطح پر انسانی معاشرے کو جو غیر معمولی اور بھیانک نقصانات ہو رہے ہیں، اور جس طرح شیطان نے میڈیا کو اپنا ترجمان بنا لیا ہے، اس کے سنگین اور دور رس اثرات کا تصور کرنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک باغیرت اور سچے مسلمان کی آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ ظاہر الفساد فی البر والبحر کا منظر دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ اس کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارحم الراحمین ہی نے اس دنیا کو اب تک بڑی تباہی سے بچائے رکھا، ورنہ ابلیسی نظام نے ایسی زبردست تدابیر اختیار کی کہ ان سے پہاڑ بھی زائل ہو جائے. قرآن کہتا ہے: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ان لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں اختیار کی، ان کی تدابیر اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی. واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی زائل ہو جائے. سامعین محترم، باطل طاقتوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک مدت تک خاکستر کرنے پر اپنے سارے وسائل جھونک دیے. ہزاروں علماء اور نوجوانوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا. منظم طور پر نسل کشی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے تیزاب میں مسلمانوں کی خودی کو ڈال کر پگھلانے کی زبردست جد و جہد کی. اور اب مسلم ممالک کے حکمران مغربی ملکوں کے تعاون سے مسلمانوں کو ان کے تشخص و امتیاز اور اسلامی شناخت سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مذہب اسلام اور دین اسلام کی روشنی نظر آتی، یہ دونوں طاقتیں اس کے اوپر زبردست بند باندھ دیتی اور اپنے سارے وسائل اس کے خلاف صرف کر دینے کو اپنا صرف سمجھتی، تاکہ کہیں سے بھی روشنی نہ آنے پائے اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے کا راج ہو. افغانستان، بوسنیا، چیچنیا اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ صرف اس لیے ظلم و وحشت اور درندگی کے کھیل کھیلے گئے کہ وہ مسلمان تھے. برما کے مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا چونکہ وہ عقیدہ توحید کے قائل تھے. عراق پر اس لیے بمباری کی گئی چونکہ وہ نبی آخر الزمان کے غلام تھے. فلسطین کو اس لیے مقتل بنایا گیا کیونکہ وہ دین متین کے محافظ تھے. غرض ہر جگہ ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن اس عقیدہ توحید کے مت والوں نے ہمت نہ ہاری اور خالق دو جہاں کی دسنت و مدد سے نا امید نہ ہوئے اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا: باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.